آئے بڑے شہر، قسم سے ہنسی آتی ہے۔ رات کو جس طرح نوٹیفیکیشن دیکھا کہ 15 دن کے لیے راولپنڈی اور اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی۔ آج سہیل افریدی نے آنا تھا، جو کہ پہنچ بھی چکے، وہاں بھی وہ بیٹھے ہوئے ہیں دھرنے کے اوپر۔ تو رات سے میں یہ سوچ رہا تھا، مجھے وقت نہیں ملا ویڈیو کرنے کا، ولاگ کرنے کا، لیکن ابھی میں ٹائم نکال کے یہ ولاگ کر رہا ہوں تو ایک بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک بندہ، کھلاڑی بھی اپنی مرضی کے رکھے، ٹیم بھی اپنی مرضی کے رکھے، امپائر بھی اپنی مرضی کے رکھے، قوانین بھی اپنی مرضی کے رکھے، گراؤنڈ بھی اپنی مرضی کا رکھے، یہاں تک کہ جو کراؤڈ ہے، تماشائی ہیں، وہ بھی اپنی مرضی کے رکھے۔ یہی نہیں، ابھی اور سن، مخالف ٹیم کے کھلاڑی بھی اپنی مرضی کے رکھے اور وہ کھلاڑی بھی انہی کی مرضی سے چلیں، اور اس میچ کی کوریج کرنے والا میڈیا بھی آپ کا اپنا ہو، جو اس میچ میں سے صرف وہی مناظر دکھائے جن میں صرف آپ کی امیج بلڈنگ ہو رہی ہو۔ مخالفین کے چھکوں کو بھی آپ بولڈ کر دیں اور اپنے بولڈ کو بھی چھکے بنا دیں، اس کے باوجود بھی اگر بندہ ہار جائے تو پھر یہی ہوتا ہے۔ پھر جب بھی کوئی مخالف بندہ اعتراض اٹھائے تو اس کے اوپر نئے نئے قوانین بنا دیے جاتے ہیں۔ اپنی سیکیورٹی کے نام پر پورے ملک میں آپ نئے قوانین کے تحت کسی بھی حصے کو ریڈ زون قرار دے سکتے ہیں، اور بات پھر بھی نہ بنے تو محلے کے مراسیوں کو اکٹھا کر کے مخالفین کو جگتے ماری جاتی ہیں، اور جگتوں سے بھی بات نہ بنے تو گالیاں دی جاتی ہیں، اور گالیوں سے بھی بات نہ بنے تو پھر اسلامی چیزوں کا سہارا لیا جاتا ہے، اور تب بھی بات نہ بنے تو پھر قرآنی آیات سے ڈرایا جاتا ہے، اور تب بھی بات نہ بنے تو پھر سیدھی بددعائیں دی جاتی ہیں یا اٹھا کر جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ لیکن یقین کریں، یہ نئی نسل اتنی ڈیٹ ہے کہ بس کان پکڑوا کے رکھ دیتی ہے، اور ان سے بھی زیادہ ڈیٹ یہ خود ہے۔ اتنا جھوٹ، مطلب کہ ایک دن جو بات کرتے ہیں اگلے دن اپنی اسی بات کی تردید کر دیتے ہیں۔ مسکرائیے، کیونکہ آپ پاکستان میں ہیں۔